रहीम। इस्लामी तारीख में अगर जिहादी तहरीकों पर नजर डाली जाए तो आज तक दुनिया में इस्लामी नुक्ता नजर से चलने वाली जिहादी तहरीकों में सबसे सुन्नत के करीब जो जिहादी जंग लड़ी गई और जिहादी जो तहरीक चलाई गई वो जंग बालाकोट की तारीख खानदान वलीउल्लाह की है। वाकया इस तरह है कि ये पंजाब पूरा जो था इस सिखों के तसल्लुत में था और ये इलाका सारा पंजाब की कलबरो में शामिल था। अफगानिस्तान से तालिब इल्म की एक जमात जा रही थी, पंजाब की किसी देहात से गुजर रही थी तो वहां लड़कियां कुएं पे पानी भर रही थी। उनमें से एक लड़की ने इन तालिब इल्म से एक से सवाल किया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, शाह इस्माइल से बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उस लड़की ने कहा कि शाह इस्माइल को हमारा एक पैगाम देना कि अब बुखारी पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा बुखारी पर अमल करने की जरूरत है, इसलिए कि हम पंजाब में बसने वाली दो चीज़ों की इज्जत और असमत इस वक्त सिखों के रहम करम पर है और यहाँ जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। तो जब ये पैगाम हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा तो हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो उनके शेख भी थे, हजरत शाह अब्दुल कादिर के शागिर्दों में उनका शुमार होता था। शाह अब्दुल अजीज के खास शागिर्दों में उनका नाम है। चुनांचे इन्होंने आपस में मशवरा किया और सैयद अहमद शहीद जो थे ये वाली टोंक की फौज में उस वक्त मुलाजिमत कर रहे थे और मुलाजिमत छोड़ के ये हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उसूल इल्म के लिए हाजिर हुए। तो हजरत शाह साहब ने अपने छोटे भाई शाह अब्दुल कादिर के सुपुर्द कर दिया इनको। वहां कुछ अरसा उसूल इल्म के बाद इनके ज़हन में अहया इस्लाम के लिए बाज़ाब्ता जिहाद की तहरीस हुई। उन्होंने बाकायदा मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों के साथ मशवरा करके एक जिहादी तंजीम कायम की और फिर ये पैगाम भी उन्हें जब मिला था तो उस पैगाम की रोशनी में वो सिंध से दाखिल हुए, राजस्थान से दाखिल हुए और सिंध से होते हुए फिर ये बलूचिस्तान से गुजर के ये केपी में दाखिल हुए और यहाँ से फिर मुख्तसर बात अर्ज करता हूँ ये बालाकोट पहुंचे। तो असल में एक बात इसमें जो मुर्रिखीन ने नकल की है वो ये है कि जब हिंदुस्तान में हज पर पाबंदी लगी तो हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक काफिला तैयार किया हज के लिए, जिसमें 1600 अफराद उनके साथ शरीक सफर थे। ये बम्बई के सी पोर्ट से ये लोग हज के लिए रवाना हुए। जब ये वहां पहुंचे तो वहां उदैबिया के मुकाम पर 1600 आदमी थे, जैसे जितने आदमी यानी हुदैबिया को शुमार के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे, 1600 आदमी इनके साथ भी थे। इन्होंने वहां हुदैबिया के मुकाम पर उन 1600 अफराद से अपने हाथ पर जिहाद की बैत ली और शहादत की बैत ली। उसके बाद फिर हज और ज़ियारत के बाद ये वापस आए। वापस आके फिर ये जो मैंने बात शुरू की थी ये फिर बालाकोट के इस यानी इस पंजाब के सिखी तसल्लुत को सिखवाली तसल्लुत को तोड़ने के लिए ये राजस्थान के रास्ते से सिंध में दाखिल हुए और पीर पघारा के यहाँ इनका काम हुआ। पीर पघारा के शाह अली बरदान जो थे उनके दादा दो भाई थे, एक के पास इनकी पगड़ी थी वो पीर पघारा हो गए और एक के पास इनका झंडा था वो पीर झंडा हो गया। ये दो खानदान अब भी सिंध में हैं। पीर झंडा जो है वो गैर मुकल्लद है और पीर पघारा जो है ये हनफी मसलक में है। ये दोनों हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में शामिल थे। तो वहां से ये चलते 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 ये काफिला जो था ये काफिला हक ये बालाकोट में पहुंचा। तो बालाकोट में इन्होंने वहां
ڈیرا لگایا اور وہاں انہوں نے سکھوں کے ساتھ مارکارائی کا باقاعدہ آخری پروگرام بنایا. تو وہاں آج کل جہاں تبلیغی مرکز ہے بالا کوٹ میں، وہاں اس کے سامنے ایک کسی اللہ والے کی قبر ہے. اگلا دن یعنی 5 مئی کا دن حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 مئی کا دن اس قبر کے پاس گزارا. باہر حضرت کے پہرے دار اور حضرت کے محافظ کھڑے چاروں طرف. تو حضرت ایک دم اٹھے، سید احمد شہید ایک دم اٹھے اور اٹھ کے ایک دم برجستگی میں کہا کہ ہمیں کس نے آواز دی ہے، کس نے پکارا ہے؟ پہلا دینے والوں نے کہا حضرت آپ کو تو کسی نے آواز نہیں دی. پھر مراقب ہو گئے، مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر مراقبے سے باہر آئے اور پھر یہی الفاظ دہرائے کہ ہمیں کس نے پکارا ہے؟ تو ساتھیوں نے جواب دیا کہ حضرت آپ کو تو کسی نے آواز نہیں دی. پھر مراقب ہو گئے تیسری مرتبہ. پھر مراقبے سے اٹھے تو فرمانے لگے کہ کل جنت یا لاہور، کل جنت یا لاہور. پھر 6 مئی کو یہ مارک ہوا بالا کوٹ والا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے بعد احیاء اسلام کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں سنت کے نقشے کے قریب تر جو جنگ ہے وہ جنگ بالا کوٹ. چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ برس کروں. جس وقت یہ مارکا گرم ہوا، سکھ سامنے آ گئے. ایک مجاہد جو تھے وہ کھیر بنا رہے تھے، پتھروں کا ایک چولہا سا بنایا ہوا تھا، دیگچی میں کھیر پکا رہے تھے. آسمان کی طرف دیکھے اتنے میں نکارا بجا کہ چلو میدان جہاد میں نکلو، سکھ آ گئے ہیں. تو یہ مجاہد جو تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے لگا کہ اب تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی کھیر کھاؤں گا. یہ بات کی اور چولہے کو دانت ماری، وہ دیگچی سمیت تو چولہا ٹوٹا. تو ایک دم تلوار لے کے انہوں نے چھلانگ لگائی اور میدان جہاد میں آ گئے. وہاں آئے تو وہاں وہ زخمی ہو گئے. تو زخمی ہونے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے تو اپنے اس ہونٹ کا دائیں حصہ جو تھا اس کو وہ چاٹتے رہے، دانتوں سے کاٹتے رہے. اس دائیں حصے کو دانتوں سے کاٹتے رہے اور کاٹتے کاٹتے ہونٹ کا یہ حصہ کافی سارا کٹ گیا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان زخموں سے. تو بعد میں جب دیکھا، بزرگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ اب تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی کھیر کھاؤں گا، وہ جنت کی کسی حور نے ان کو جنت کی کھیر دکھائی. تو یہ چیڑا توڑ کے اور وہ دیگچی گرا کے وہ ایک دم میدان جنگ میں آ گئے. تو اس حور نے کچھ چھوٹا سا یعنی قطرہ ایک کھیر کا تھا وہ ان کے ہونٹ پر رکھ دیا. تو اس کو چوستے رہے. اسی حالت میں ان کا شہادت کے راستے سے ان کا انتقال ہو گیا. 6 مئی کو وہاں باقاعدہ بہت بڑا مارکا ہوا اور اس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی. اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاں آج ان کا مزار ہے وہی ان کی شہادت ہوئی اور وہی وہ دفن ہے. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ جو پہاڑی ہے کوٹ کے دامن میں جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں باقاعدہ ایک بڑی چٹان ہے. وہ چٹان ان کا مورچہ تھا. اس چٹان کے ساتھ مجاہدین ان کو رائفل بھر کے دیتے تھے. اس وقت کیونکہ توڑا دار بندوقیں ہوتی تھی، بندوق بھر کے دیتے تھے اور وہ فائرنگ کر رہے تھے. اسی چٹان کے ساتھ ان کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد انہیں وہیں دفن کیا گیا. اور ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو نالا ہے جس نالے میں یہ میدان جنگ برپا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک نالا ہے، اس میں پتھروں پر آج بھی خون کے نشانات موجود ہیں. 200 سال گزرنے کے بعد آج بھی خون کے نشانات موجود ہیں. اور لاہور کے یونیورسٹی کے طالب علموں کی ایک جماعت وہاں آئی تھی، میں ان کے ساتھ گیا تھا. حضرت نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بالا کوٹ تشریف لائے. میں ان کے ساتھ کیا میدان جنگ میں بڑا وقت ہم نے وہاں گزارا. سیرت سید احمد شہید غلام رسول بہر کے ہمارے ساتھ تھی، ہم اس کو پڑھتے تھے اور ان مقامات کو دیکھتے تھے. وہ یونیورسٹی کے طالب علم اور پتھروں کو ساتھ لے گئے، کچھ پتھر توڑ کے اٹھا کے وہ جو سرخی تھی وہ ساتھ لے گئے. اور بعد میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں لیبارٹریوں میں باقاعدہ ان کا چیک کرایا ہے اور واقعی یہ خون کے نشانات ہیں. ان کے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے بالا کوٹ کے خون کو آج تک پتھروں پر محفوظ رکھا ہوا ہے. ان کی جنگ جو تھی وہ خالص احیاء اسلام کے لیے تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو سید صاحب نے پہلے دن کہا تھا وہاں اس مراقبے کی حالت میں کہ صبح یا لاہور یا جنت یا لاہور، تو انہوں نے مراقبے میں کل کی جنگ کا انجام دیکھ لیا تھا.
کل یا ہم نے قیدی بن کے لاہور چلے جانا ہے. لاہور کی عیسائی مسجد اس وقت جو تھی وہ سکھوں کا استبل تھا. تو انہوں نے مراقبے میں دیکھ دیا تھا کل یا تو ہم قیدی ہو کے لاہور چلے جائیں گے یا ہم شہید ہو کے جنت میں چلے جائیں گے. تو کل اللہ پاک نے ان کو خود داشیاں کر دیا اور جنت میں چلے گئے. بہرحال یہ آج تک آج طالبان کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک قابل فخر بارکہ ہے. یہ ساری تاریخیں جو ہیں ان کو جو جلا ملی ہے، ان کو جو روشنی ملی ہے، وہ تحریک بالا کوٹ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سے ملی ہے. 6 مئی ان کا یوم شہادت ہے. اللہ پاک ان کی اس فکر کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھے، اور تمام مجاہدین جہاں جہاں یا اسلام کے لیے برسر پیکار اللہ پاک ان کو فتح و نصرت امکنار فرمائے، اور ان کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالی عظیمت اور ذلت و رسوائی سے دوچار کرے. اسلام کو اللہ غلبہ دے، مسلمانوں کو اللہ اتحاد و قوت دے، مسلمان سربراہوں کو اللہ تعالیٰ غیرت دے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ اسلام کا گہوارہ بنائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.